آج کا ٹاپک ہے درد کا رشتہ پیار کے رشتے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے، فرق اتنا ہے کہ کچھ لوگ سمجھ کے بھی سمجھنا نہیں چاہیں گے، کیونکہ ایک تلخ حقیقت ہے اور اکثر لوگ ہیل نہیں ہو پاتے، شفا یاب نہیں ہو پاتے، صرف اس لیے کہ وہ حقیقت کا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتے۔ سچائی نظر آتی ہے صاف صاف، پر حقیقت ماننا تو دور کی بات، سچائی سے نظر تک نہیں ملاتے۔ خیر، واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ باقی ڈسکشن سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو فیملی کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن ٹرن آن کر لیں۔ یہ ایک عام بات ہے کہ آپ جس سے پیار کرتے ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کے پیرنٹس، بہن بھائی، دوست، رشتہ دار، آپ کی بیوی، ہسبینڈ، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اس کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، اسے خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی ہر پریشانی میں ساتھ دینا آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہو۔ آپ کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ اسے کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف، پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ بھی پریشان ہو جاتے ہو۔ پر عجیب بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ایسی نفسیاتی بیماری ہوتی ہے کہ انہیں ہر وقت پریشانی چاہیے۔ یہ بیماری نہ بھی ہو پھر بھی پرتشدد ماحول میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد وہ لوگ ذہنی طور پہ پرتشدد ماحول میں رہنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان کا سکون صرف اور صرف پرتشدد ماحول ہی ہوتا ہے۔ چلیں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں مثال دینے کے لیے، تاکہ آپ اس بات کی گہرائی میں پہنچ سکیں۔ ایک بادشاہ کسی کام کی غرض سے اپنے محل سے باہر نکلتا ہے۔ راستے میں بادشاہ کی نظر ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی پہ پڑتی ہے۔ بادشاہ پہلی ہی نظر میں اس لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ بہت دن تک اس لڑکی کو بھولنے کی کوشش کرتا ہے، پر پھر بادشاہ سمجھ آتا ہے کہ واقعی اس کو اس لڑکی سے پیار ہو گیا ہے۔ بادشاہ اپنے وزیر کو اس لڑکی کی نشاندہی کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اس لڑکی کو ڈھونڈ لانے پہ بہت سے انعامات کا وعدہ بھی کرتا ہے، اور ساتھ میں یہ حکم بھی جاری کرتا ہے کہ لڑکی کا گھر ملتے ہی میری طرف سے نکاح کا پیغام اس کے گھر والوں کو دے دینا۔ ایسا ہی ہوا، لڑکی کا گھر ڈھونڈ لیا جاتا ہے، اور بادشاہ سے نکاح کا پیغام سن کر لڑکی اور اس کے گھر والے بہت خوش ہوتے ہیں۔ وزیر اور لڑکی کے گھر والوں کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ پھر بادشاہ نکاح کے بعد خوشی خوشی اس لڑکی کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگتا ہے۔ بادشاہ ملکہ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے، اور ملکہ بھی بادشاہ سے بے پناہ پیار کرتی ہے۔ دونوں خوشی خوشی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ایک دن ملکہ بیمار ہو جاتی ہے، اور یہ بیماری ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ملکہ کی یہ حالت دیکھ کر بادشاہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ بادشاہ کے حکم پہ وقت کے تمام طبیبوں کو اکٹھا کیا گیا۔ انعامات کا اعلان کیا گیا کہ کوئی بھی بادشاہ کی بیوی کا علاج کرے گا تو اس کو منہ بولا انعام دیا جائے گا۔ کوئی بھی حکیم طبیب علاج نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا، یہاں تک کہ بادشاہ کی بیوی کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اس کا آخری وقت آ گیا۔ اتنے میں وزیر کسی دور دراز علاقے سے ایک بزرگ طبیب کو کھوج لایا، اور بادشاہ کو بولا مجھے امید ہے کہ یہ بزرگ ضرور ملکہ کا علاج کر دے گا۔ اس بزرگ نے بیماری کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا کہ کیا یہ لڑکی شاہی خاندان سے ہے؟ بادشاہ نے بولا نہیں، اور پوری تفصیلات بزرگ کو بتا ڈالی۔ تفصیلات سننے کے بعد بزرگ حکیم نے بادشاہ سے اجازت طلب کرتے ہوئے وزیر کے ہمراہ لڑکی کے پورے علاقے کا جائزہ لیا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ اس علاقے کا جائزہ لینے کے بعد بزرگ اس نتیجہ پہ پہنچا کہ لڑکی کو زندہ رکھنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، بادشاہ کو محل کے کسی کونا میں کچرا رکھنا پڑے گا۔ یہ سن کے بادشاہ کے رنگ ہی اڑ گئے۔ حیرانی اور پریشانی کی نگاہ سے حکیم کی طرف دیکھتے ہوئے سوال پوچھا، یہ کیا بول رہے ہو؟ محل میں کچرا رکھوں؟ اس کا ملکہ کی بیماری سے کیا تعلق ہے؟ جواب میں بزرگ نے بولا، ملکہ کا بچپن ایسی جگہ گزرا ہے جہاں ان کے گھر کے پاس بہت بڑی جگہ تھی، جہاں پورے علاقے کا کچرا لوگ ان کے گھر کے پاس خالی میدان میں پھینک جاتے تھے۔ ملکہ کو ایسے ماحول میں رہنے کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ محل میں آ کے اس کی طبیعت خراب ہو گئی، کیونکہ محل میں کچرے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ بزرگ طبیب نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اگر آپ ملکہ کو بچانا چاہتے ہو تو اس کا یہی علاج ہے کہ محل کے ایک حصہ میں کچرا رکھا جائے۔ بزرگ طبیب نے بولا، کچرا رکھنا سٹارٹ کر دو اور ملکہ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی اس جگہ پر پہنچ جائے گی جہاں پہ کچرا پڑا ہوا ہے۔ مزید تفصیل دیتے ہوئے بزرگ طبیب بولا، ملکہ اپنی ضرورت کے مطابق کچرا والی جگہ پہ وقت گزارے گی، اور بزرگ نے بولا،
ہمارے درمیان ہوئی باتوں کا ذکر ملکہ سے کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ ملکہ صحت یاب ہو گئی اور اسی طرح بادشاہ اور ملکہ دونوں خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ جیسے ملکہ کا بچپن ایسے علاقے میں گزرا جہاں ان کے گھر کے پاس خالی میدان میں کچرا پڑا ہوتا تھا اور وہ اس ماحول کی عادی ہو گئی تھی۔ وہ ایسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں جن کو پریشانی کے ماحول میں رہنے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے۔ پریشانی نہ ہونا ان کے لیے بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ یا تو پھر وہ خود پریشان رہنے کی وجہ ڈھونڈ لیتے ہیں یا پھر پریشان رہنے کی وجہ بنا لیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ایسے بھی دی جا سکتی ہے جیسے کہ آپ نے ضرور ایسی کوئی کہانی سنی ہوگی کہ ایک لڑکی جس کا ہسبینڈ شراب پیتا ہے، اس کو مارتا پیٹتا ہے، لوگوں کے سامنے ذلیل کرتا ہے۔ وہ آپ کے رشتہ داروں میں بھی ہو سکتی ہے، آپ کے فرینڈ سرکل کے اندر بھی ہو سکتی ہے، یا پھر آپ کے محلہ کے اندر یا جس علاقہ میں آپ رہتے ہیں اس کو گردن ہو۔ آپ نے کہیں نہ کہیں ایسی بات ضرور سنی ہوگی کہ ایک لڑکی اتنا تشدد کا نشانہ بنی ہوئی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے ہسبینڈ کو نہیں چھوڑتی۔ تو ایک مثال تو یہ ہوگی۔ اس کی دوسری ایگزامپل ہم اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ عورت ٹھیک یا غلط ہوتی ہے، ہر جگہ مرد بھی ٹھیک یا غلط نہیں ہوتا۔ ہر سچویشن میں ڈیفرنٹ سینیریو کے اندر، ڈیفرنٹ سچویشن کے اندر عورت اور مرد کا ڈیفرنٹ رول ہوتا ہے۔ جیسے کہ مرد ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنی عورت کو ہر طرح سے، اپنی بیوی کو ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ صرف خود عزت دیتا ہے، اپنے گھر والوں سے بھی اس کو عزت دلاتا ہے، لیکن وہ عورت اس کو عزت راس ہی نہیں ہوتی، ہضم ہی نہیں ہوتی۔ تو اب یہ جو ہسبینڈ، جو بندہ اپنی بیوی کے لیے ہر طرح کی کوششیں کر رہا ہے، ہر طرح سے اس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو پیسے بھی دیتا ہے، اس کی ہر من پسند چیز بھی اس کو دیتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی بیوی خوش نہیں رہتی اور اس کو ٹارچر کرتی ہے۔ ٹارچر ڈیفرنٹ طریقوں سے کرتی ہے۔ جیسے کہ اب ہسبینڈ نے اس کو جو کام بولا وہ اس نے کام نہیں کرنا۔ اب اگر اس نے بول دیا کہ میرا یہ کھانے کا دل کر رہا وہ نہیں دے گی۔ ایون کہ بیڈ پہ بھی عورتیں ہسبینڈس کو ابیوز کرتی ہیں۔ یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جس طرح سے وہ عورت جو ابیوز ہو رہی ہے، ذہنی تشدد کا شکار ہوئی ہے، اپنے ہسبینڈ کو نہیں چھوڑ پا رہی، اسی طرح سے کچھ مرد بھی ہوتے ہیں جو اپنی بیوی سے عزت پانے کے چکر کے اندر ہر کوشش کرتے ہیں لیکن رسپیکٹ نہیں دیتی ان کی عورت، اور وہ بندہ بھی اس کو نہیں چھوڑتا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایونٹ آ جائے، عید آ جائے، شادی آ جائے، شبرات آ جائے، کوئی بھی ایسا ایونٹ جہاں پہ مہمان اکٹھے ہوں، اس عورت نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی تماشا ضرور لگانا ہوتا ہے تاکہ مرد کی عزت اچھالی جائے۔ پر کیا ہوتا ہے، وہ مرد جو کسی دوسرے بندے کی بات تک سن نہیں سکتا اور اس کو اپنی عزت کا بہت خیال ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، لیکن اپنی بیوی کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی سیم ہی بات ہے جیسے کہ میں نے ایک ایگزامپل دی، یہ لاسٹ ایگزامپل میں نے عورت کی دی جس کا ہسبینڈ اس کو مارتا پیٹتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، لیکن وہ عورت نہیں چھوڑتی اپنے ہسبینڈ کو۔ تو یہ جو مرد ہے یہ بھی عورت سے اسی طرح سے ذہنی تشدد کا شکار ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کو نہیں چھوڑ پاتا۔ تو خیر یہ بیماری کون سی ہے اور اس کا کیا علاج ہے؟ دیکھیں، اس پلیٹ فارم کے تھرو ہمارا پیغام بالکل بھی لوگوں کو یہ دینا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو، اپنے رشتوں کو چھوڑنا شروع کر دیں جو کہ ان کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں۔ پر اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے اور آپ کو کوئی بندہ ٹارچر کر رہا ہے، آپ کو ذہنی تکلیف دے رہا ہے، تو اس سے بچنے کا بہت ہی آسان راستہ ہے۔ آپ اگر سمجھ جائیں گے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے تو آپ کو پین اور نہیں ہوگی، اور سب سے پہلے آپ کو اپنے بارے میں سمجھنا ہوگا۔ خیر یہ بیماری کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ یہ انسان ہر اس بندے کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے جو کہ اس کو وفا دیتا ہے، اس کو پیار دیتا ہے، لیکن ہر وہ بندہ جو اس کو ٹارچر کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ٹھیک رہتا ہے۔ نہ صرف ٹھیک رہتا ہے بلکہ اس سے بہت زیادہ پیار بھی کرتا ہے۔ جلدی اس نفسیاتی بیماری کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، اور پھر چاہے آپ ہیں یا پھر آپ کا کوئی چاہنے والا، درد سے آزادی کا راستہ آپ کو جلدی دکھائیں گے۔ اگر آپ بھی کسی کے ساتھ درد کے رشتہ میں بندھے ہوئے ہیں تو کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں۔ اگلی قسط کے لیے نیچے دیے گئے ریڈ سبسکرائب بٹن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کر لیں، گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور ویڈیو کو اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ کے ذریعے ضرور ہمیں آگاہ کریں۔